مجھے وہ دو بچے بڑے پسند ہیں چھوٹے چھوٹے. وہ جو لڑکی کس کے گھر میں ملازمہ تھی, کس کے گھر میں تھی؟ وہ نعمان کوڑی کے گھر میں تھی. نعمان کوڑی کے گھر میں اس کی ملکہ جو ہے وہ اس کی خادمہ تھی. تو اس نے کیا کہا اپنے مالک سے, اپنی ملکہ سے؟ اس نے کہا اگر میرا آقا میرے وطن میں جائے, وہاں پر کیا ہے؟ نبی ہے, وہاں پر نبی ہے, علیشا نبی. اگر اس کے پاس وہ جائے تو یقیناً یہ تندرست ہو جائے گا. ایمان کی بات ہے, چھوٹی سی بچی میں کیسا ایمان ہوگا؟ وہ غلام ہے, اپنے وطن میں نہیں ہے, اپنے ملک میں نہیں ہے, اپنے اقربا میں نہیں ہے, لیکن گواہی اس کے ساتھ ہے کیونکہ ایمان اس کے ساتھ ہے. اس کے ماں باپ نے جیسے انجیکٹ کر دیا اس کے اندر وہ ایمان. ساڈے بچوں دو حوالے نہیں یاد ہوندے بائبل دے. کیوں؟ ماں باپ نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی. وہ کہتے ہیں نہیں, انگریزی دے پوئمہ یاد کرے بچہ, بائبل دے حوالے کی کرنے دے. تو یہ ہے, میرے گھر میں اصول تھا, میری ماں تو روٹی نہیں دیتی تھی صبح جب تک بائبل پڑھ کے نہ سناؤں بآواز بلند صبح. تو یہ بچوں کی تربیت کریں اس طرح سے, ان لائنوں میں بھی. پوپ جان پال دوم کہتے ہیں کہ جو خاندان مل کر دعا کرتا ہے وہ مل کر باہم متحد رہتا ہے. تو کتنے خاندان ہیں آپ میں سے جو ہر روز خاندانی صورت میں دعا کرتے ہیں؟ خود ہی حساب لگا لیں. فکریہ ہے ہم لوگوں کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں بچے ہمارے راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں, ایک دم جو بھی تعلیم لگاتا ہے اپنی نئی تعلیم لے کر آتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی تعلیم کا تو پتہ ہی نہیں ہے. اور بچوں میں دوسری مثال میرے سامنے ہے, کون سے بچے کی؟ وہ جو ہجوم میں سے آیا تھا, 5000 جہاں پر جس نے 5000 کو کھانا کھلایا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں. کہاں سے سیکھا اس نے؟ اپنے والدین سے دینا سیکھا. اپنے بچوں کو سکھائیں خدا کے گھر میں کیسے دیا جاتا ہے, کیسے خدا کے گھر میں آیا جاتا ہے. ان کو یہ تربیت دیں, ان لائنوں پر ان کی تربیت کریں. چٹان پر بنیاد رکھیں اپنے خاندان کی تاکہ خاندان کامیاب ہو, خدا میں بڑھے. پوپ فرانسس نے کہتے ہیں کہ خاندان کو دن میں کم از کم 1 دفعہ مل کر کھانا کھانا چاہیے, سب کو. کتنے خاندان کھاتے ہیں مل کر کھانا؟ بہت کم ہوں گے. دن میں 1 دفعہ کم از کم مل کر کھانا کھائیں. یسوع کی منادی 95%, 100 میں سے 95% منادی کہاں پر تھی؟ نہ بیابان میں, نہ ہیکل میں, نہ عبادت خانوں میں, نہ پہاڑوں پر, نہ میدانوں میں, نہ صحرا میں, بلکہ گھروں میں لوگوں کے دسترخوانوں پر. زکئی سے کیا کہا؟ نیچے اترا درخت سے, مجھے تیرے ہی گھر جانا ہے. راہ جاندے نے فٹیک پا دی کھانے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بانٹنا شروع کر دیا. جو لوگوں سے اس نے لیا تھا اس نے دینا شروع کر دیا. یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. پھر یسوع نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. پھر وہ عورت جب یسوع ان کے گھر گیا تو اس نے عطر سے یسوع کے پاؤں دھوئے, اس عورت نے, زانیہ نے, اور بالوں سے پونچھے. اور تیسرے واقعے میں لازر کے گھر یسوع جایا کرتا تھا. تو کس نے کلام کو چنا؟ مریم کلام سنتی رہی اور مارتھا جب خدمت میں مصروف رہی. تو یسوع نے کہا مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے, بہتر حصہ چن لیا ہے. تو آئیں ہم بھی اپنے خاندانوں میں ان باتوں کو پروان چڑھائیں, موقع دیں اپنے بچوں کو اس روحانیت میں بڑھنے کا, کلام میں بڑھنے کا, یسوع مسیح میں بڑھنے کا. یسوع کو پہچانیں گے تو وہ آگے بڑھیں گے. ایک مقدس ہیں, مقدس جیروم, بائبل مقدس کے بہت بڑے عالم, انہوں نے ترجمہ کیا تھا بائبل مقدس کا عبرانی سے یونانی زبان میں, عبرانی اور یونانی سے لاطینی زبان میں بائبل مقدس کا ترجمہ کیا مقدس جیروم. وہ کیا کہتے ہیں
کلام سے ناواقفیت مسیح سے ناواقفیت ہے. تو براہ کرم اس کلام مقدس سے واقفیت کروائیں ان کی، تاکہ یسوع سے واقفیت ہو ان کی، یسوع کو جانیں، یسوع کو پہچانیں. مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 3 آیت میں کیا حوالہ پڑھتے ہیں؟ مبارک ہے وہ جو نبوت کی اس کتاب کو پڑھتا، سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. تینوں ہی مبارک ہیں. میں نہیں کہ میں کلام سنا رہا ہوں، نہیں. کیا آپ سن رہے ہیں؟ نہیں. وہ جو اس کو عمل میں لاتا ہے وہ بھی مبارک ہے. تینوں کا ہی درجہ برابر ہے. اس لیے بچوں کو کلام میں بڑھنے کا موقع دیں، ان کو بڑھائیں. جب بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں گرجا گھر میں، اپنے بچوں کو پیش کریں. التار کے خادمین کے لیے، قاری گروپ کے لیے حصہ بنائیں. یہاں پر تلاوت کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے، مشکل ہو جاتی ہے. چند ایک لوگ ہیں وہی آتے ہیں بار بار. روزری گروپ میں بہت کم لوگ. تو گروپس کا حصہ بنیں، روحانیت میں بڑھیں. دنیاوی مال و دولت میں، دنیاوی باتوں میں، دنیاوی کاموں میں دنیاوی ترقی کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن روحانیت میں بڑھنا سب سے ضروری ہے. کیوں؟ ہم غیر اقوام کے درمیان زندہ ہیں، رہ رہے ہیں. ہماری گواہی، ہماری بشارت ہماری زندگیوں سے دی جانی چاہیے. اگر ہم اس میں بڑھیں گے، مضبوط ہوں گے، تو ہم ایک اچھی گواہی دے سکتے ہیں. اگر بچے کلام سے ناواقف ہیں تو وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ یسوع کی پہچان میں ان کو موقع دیں کہ وہ یسوع کی پہچان میں بڑھیں. جب وہ پاک ماس میں شریک ہوں گے تو وہ یسوع کی محبت میں بڑھیں گے. جن بچوں کو والدین انگلی پکڑ کر خدا کے گھر کی راہ دکھاتے ہیں، وہ بچے کبھی نہیں ڈگمگاتے، وہ بھٹکتے نہیں ہیں. لیکن جن کے والدین کہتے ہیں بچے کوئی بات نہیں، ہفتے میں ایک ہی چھٹی ہے، ریسٹ کرو، آج کا کہاں جانا ہے، تو پھر وہ بعد میں پچھتاتے ہیں. بہت سارے ہم خاندانوں میں دیکھتے ہیں یہی بگاڑ ہے. بنیادی بگاڑ اسی بات کا ہے. والدین بعد میں پچھتاتے ہیں، بہت پچھتاتے ہیں. لیکن اس کا کیا فائدہ؟ اس پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ جب موقع تھا تو آپ نے ان کی تربیت نہیں کی. تو آج جو ہم نے سیکھا ہے کیا ہے؟ پہلی بات کہ بچوں کو والدین کی عزت کرنا سکھائیں. والدین جو ہیں وہ کیا کریں؟ وہ ان کو تعلیم دیں بائبل مقدس کی، شعور بیدار کریں ان میں. خاندان مل کر کھانا کھائے، کم از کم ایک دفعہ مل کر خاندانی صورت میں ایک دفعہ دعا کریں. بچوں کو دعا کرنا سکھائیں. ان کو کلیسیا کی، گرجا گھر کی سرگرمیوں کا حصہ بنائیں. دنیاوی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی ایمانی تربیت بھی کریں. اور نمونہ کس کا؟ کلیسیائی تعلیم کی کتاب میں ہم کیٹیکزم میں پڑھتے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ کس کا نمونہ لے؟ پاک خاندان کا نمونہ لے، جس میں بچہ یسوع ہے، مقدسہ مریم ہے اور ولی یوسف ہیں. گھریلو کلیسیا اسے کہا گیا ہے، ڈومیسٹک چرچ، خاندانی کلیسیا ہے یہ. یہیں سے بلاہٹیں پنپتی ہیں، جنم لیتی ہیں. کہنانہ بلاہٹ، راہبانہ بلاہٹ، فادر سسٹرز کی بلاہٹ اور خاندانی زندگی کی بلاہٹ. خدا آپ سب کو برکت دے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے